پسرور شہر تاریخ کے جھروکوں میں جہانگیر یہاں سے گزرا تو اس شہر کو اتنا پرسرور بنایا کہ نام ہی پرسرور رکھ دیا گیا۔ پھر بدلتے بدلتے پسرور نام ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پسرور نام کی وجہ پرسورام ہے۔ پسرور ہو یا پرسرور، تاریخ میں تو بس جہاں مغلوں کی توزکیں ہیں اور بادشاہوں کی شکارگاہیں۔ شہر کے 2 دروازے ہیں، تحصیل دروازہ اور ککے دروازہ۔ باقی شہر کا شہر کی پناہ میں ہے، کہیں سے گری اور کہیں سے گرائی گئی فصیل شہر کے قدیم ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ 2 برجی میں سید جلال الدین شاہ بخاری کا مزار ہے اور ایک شہر کے درمیان ایک 8 پہلو تالاب جو مغلوں کے ملازم کالو مل نے بنوایا۔ اس کے علاوہ ایک باغ بھی ہے جو دارالشکوہ نے نہر کھدوا کے سیراب کیا۔ باہر کی طرف شمشان گھاٹ ہے، امام علی الحق کے چھوٹے بھائی اور میاں برخودار کا مزار ہے اور پیر مرادیہ کا ذکر۔ بس یہی شہر کا کل نقشہ ہے۔ اندرون شہر میں محلہ دسائی، محلہ پٹی اور محلہ کھوکھراں ککے زئی کے محلے میں مسجد اہل حدیث ہے جو غالباً 12ویں صدی کی ہے۔ اس کے علاوہ پرانی عمارتوں میں محکم چند کی حویلی اور حاکم سنگت رائے کی باراندری۔ حویلی کا تو علم نہیں، مگر باراندری کو گرا کے مقامی اسکول کے پرنسپل کی رہائش گاہ بنا دی گئی۔ جموں کے راجہ کا بنایا ہوا گیندے والا مندر بھی تھا جو بابری مسجد کے بعد تباہ ہو گیا۔ اندرون شہر ایک اور مندر تھا جس نے ایک اسکول میں پناہ لے لی۔ مذہب اور تعلیم کا یہ بھی تو ایک رشتہ ہے۔ جین مت کے لوگوں نے جب کپڑے کا کاروبار شروع کیا تو گھوڑوں پہ تھان لاد کر قریب کی بستیوں میں جایا کرتے اور بیچتے۔ بابا دھرم داس بھی ایسا ہی ایک بیپاری تھا۔ ایک دن بابا کا گھوڑا واپس آیا تو خالی تھا۔ بابا دھرم داس بھلا آدمی تھا، سو لوگوں نے عقیدت نبھائی اور شہر کے باہر اس کی سمادھی بنا دی۔ تقسیم ہند ہوئی تو جین لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ ہندوستان میں جگہ ملی، ذرا ہاتھ پاؤں سنبھلے تو کاروبار کی طرف آئے اور مزید آسودگی آئی تو ماضی کی طرف بھی آ گئے۔ اب بابا دھرم داس کے عقیدت مند پاکستان آتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر سمادھی کی چند اینٹیں لیتے ہیں اور واپس جا کر ان اینٹوں کی ایک یادگار تعمیر کرتے ہیں۔ بابا دھرم داس کی 2 سمادھیاں ہیں، ایک دلی کی طرف اور دوسری میرٹھ کی راستے میں۔ مٹی کا سفر بھی کتنا عجیب ہے، کربلا کی مٹھی بھر مٹی ہو یا مندر کی اینٹ، اس کی 2 ہی جگہیں ہیں، یا قدموں کے نیچے یا ماتھے کے اوپر۔ شہر کے باہر اب ایک چھوٹا سا تالاب ہے۔ گئے دنوں میں یہاں ایک چھوٹا سا نالا تھا، اس کے کنارے گردوارہ منجی صاحب ہے۔ بابا نانک حج کے سفر کے دوران یہاں رکے اور میاں میٹھا نام کے صوفی سے ملاقات ہوئی۔ پہلے میاں میٹھا نے بابا نانک کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، پھر بابا نانک نے نیت راست ہونے کی بات کی اور دونوں باہم عقیدت سے ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ اس جگہ کا نام کوٹھا میاں میٹھا ہوا کرتا تھا، پھر دیو کا نالا پڑ گیا۔ شہر اب نئے رنگ میں ڈھل گیا، ایک کیڈٹ کالج کھل گیا اور 8 پہلو تالاب کے بارے میں بھی لوگ کم ہی جانتے ہیں۔ گردوارے، جین مندر، سمادھیاں اور پرانے دروازے سب خدا خبر کہاں گئے۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ مزید ایسے ہسٹوریکل ولاگز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ کمنٹس